ویلکم بیک۔ امریکہ اور ایران کے درمیان حقیقی علاقائی معاہدہ 1.5 صفحے پر مشتمل ہے۔ اس میں لبنان بھی شامل ہے۔ تفصیلات مزید بات چیت کے دوران طے کی جائیں گی۔ مفاہمتی یادداشت کا متن ایران پاکستانی اور قطری ثالثوں کے کہنے پر جاری نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں امریکہ صرف ایران کا جوہری پروگرام ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایران معاہدے پر عمل کرے گا تو اسے معاشی فوائد ملیں گے۔ Regional peace deal. It's going to include the Gulf. It's going to include Israel. It's going to include Lebanon. The idea is this is a true regional peace deal. The idea is that if the Iranians comply, then we are going to have a true transformative deal for the Middle East. And if not, they don't get any economic benefit. What we want is a cessation of their nuclear program, either through diplomatic means or through military means, as he ultimately went down that pathway. The reason why we haven't released it yet is there are some delicate diplomatic things going on where the Iranians, and not just the Iranians, but some of our mediators, the Pakistanis and the Qataris, have asked us to sequence this in the right way. روس نے ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے مکمل حمایت ظاہر کر دی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف کا فون پر رابطہ ہوا۔ مفاہمتی یادداشت کے نفاذ پر بات ہوئی۔ علاقائی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمتی یادداشت دیکھی ہے۔ ایم او یو تمام فریقوں کے لیے مناسب ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے سی این این کو بتایا یہ یادداشت گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے۔ ایم او یو میں 60 روز کے لیے جنگ بندی شامل ہے۔ Did you actually see the agreement itself? I've seen the agreement, yes. Oh, so the president showed it to you? Well, I've seen the agreement. We have our sources, just like you. It is a reasonable length for an agreement with a cessation of hostilities. It's a ceasefire for that 60-day period, as you know. But it sets out a series of conditions and what will happen when they are fulfilled. So I think it's well structured from our perspective. But I think as well is the regional countries are behind it. G7 ممالک نے امریکہ ایران معاہدے کی حمایت کر دی۔ فرانس میں G7 اجلاس کے اعلامیے میں کہا گیا تمام رکن ملک معاہدے پر عمل درآمد کرانے میں تعاون کے لیے تیار ہیں۔ ابنائے ہرمز سے بغیر کسی پابندی یا ٹول کے گزرنے کا حق ہونا چاہیے۔ اعلامیے میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ G7 اعلامیے میں لبنان میں فوری اور مضبوط جنگ بندی کی حمایت کی۔ غزہ میں امداد کی ترسیل اور تعمیر نو کی کوششوں کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ مغربی کنارے میں پرتشدد کارروائیاں فوری روکی جائیں۔ اسرائیل کی امن معاہدات سبوتاژ کرنے کی کوششیں۔ جنوبی لبنان پر بم برسا دیے، کئی مقامات کو نشانہ بنایا، 4 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ ایرانی ٹی وی کے صحافی ہادی حفیظ بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز نے اسرائیلی حملوں پر خبردار کر دیا، کہا اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ اس سے پہلے امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی دستاویز اسرائیل کو دکھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اے بی سی نیوز کا کہنا ہے کہ امریکی حکام نے اسرائیلی درخواست پر صرف بریفنگ دی، دستاویز تک رسائی نہیں دی گئی۔ خطے کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد مثبت معاشی اثرات عوام کے منتقل ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نون لیگ کی خواتین ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات میں گفتگو، کہا خطے میں کشیدگی کے بادل چھٹ گئے، دوست ممالک کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے قیام امن کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دیا، مشکل معاشی حالات کے باوجود عوام دوست بجٹ پیش کیا۔ ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھی ہے۔ پیپلز پارٹی کی شازیہ ملک کا کہنا ہے کہ ایوان میں آ کر سب اچھا ہے، کرٹ لگانی ہے تو حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں۔ حکومت نے 8,483 روپے کمانے والے کو خطے غربت سے اوپر قرار دیا۔ ایسا ہی ہے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو غربت کی فہرست سے نکال دیں۔ IMF کی شرائط کا بوجھ عوام پر ڈال دیا۔ مہنگائی اور پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ غربت کو دوبارہ سے بتایا گیا کہ غربت کیا ہے۔ جو شخص 8,483 روپے کمائے گا وہ غریب ہے۔ مجھے کسی نے کہا پھر جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 14,000 قسط ملتی ہے، جن کو ملتی ہے وہ تو پھر آپ غربت سے نکال گئے۔ 1 لاکھ روپے آپ کو دیتی ہوں، آپ 10,000 بانٹ دیں، غربت کی لکیر سے اوپر ہی ہوگا نا 10,000۔ ان سے کہیں کہ مہینے کا تم صرف چولہا جلا کے دکھاؤ اس 10,000 کے اندر۔ یو برنگ دیز نمبرز ٹو جسٹ شو کہ غربت کم ہے۔ بھائی غربت کم نہیں ہے، غربت بڑھ چکی ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں
ریزرو نشستوں کے لیے پارلیمانی پارٹی ہونا لازمی ہے. حکومت پیٹرولیم مصنوعات کو پرانی قیمتوں پر واپس لائے. سینیٹر علی ظفر بولے سب سے پہلے پیٹرولیم لیوی کو ختم کرنا چاہیے. قیمتوں کو 2022 والی پوزیشن پر لایا جائے. ریزرو سیٹیں جب آپ مانگیں گے تو ریزرو سیٹوں کے لیے آپ کی پارلیمنٹری پارٹی کا ہونا لازم ہے. ادروائز آپ کسی بھی پارٹی کو کسی بھی وقت جوائن کر سکتے ہیں. پیٹرول کی پرائسز بہت کم ہونے چاہیے, واپس اپنے پرائز پہ آنے چاہیے. یہ جتنا جلد اور ختم ہو, جتنا انہوں نے گھنٹے کے حساب سے پرائز بڑھائی تھی اتنی اب ہم ہونے چاہیے, کیونکہ کروڈ آئل تو اوور نائٹ پرائز کم ہو گئی ہے. سب سے پہلے تو پیٹرولیم لیوی ختم کر دینی چاہیے. وہ ایک امیڈیٹ ریلیف ہوتا ہے. 7 دن کے اندر اندر ان کو یہ قیمتیں کم کر دینی چاہیے. اس کو اسی قیمت پہ جانا چاہیے جو کہ 2022 میں تھی. امیر جماعت اسلامی کا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے ملک گیر مظاہروں کا اعلان. 19 جون کو ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے. حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اب پیٹرول کی قیمت میں 10 یا 15 روپے کمی سے کام نہیں چلے گا. پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر لائی جائے. لیوی میں فوری کٹوتی کی جائے. کب تک پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس عوام شاہی خزانے کا بوجھ اٹھائیں گے؟ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ کو جنوبی ایشیا کی ابھرتی معاشی طاقت بنانے کی بنیاد رکھنے کا دعویٰ. بجٹ تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کراچی کو عالمی سرمایہ کاری کا مرکز بنا رہے ہیں. شہر میں میگا ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. کراچی کو خطے کا مالیاتی سرمایہ کاری اور فن ٹیک مرکز بنائیں گے. شہر میں جلد مزید 50 ڈبل ڈیکر بسز چلیں گی. 3 ماہ میں 25 ڈبل ڈیکر بسز کراچی کی سڑکوں پر آ جائیں گی. بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس عائد نہیں کیا گیا. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافہ کر رہے ہیں. مزدور کی کم از کم اجرت 40 سے بڑھا کر 43,000 روپے کی جا رہی ہے. کیٹی بندر کو ملک کا نیا معاشی اور بحری گیٹ وے بنائیں گے. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا سولر پروگرام شروع کیا جا رہا ہے. 3.25 لاکھ مفت سولر ہوم سسٹم تقسیم کریں گے. کچرے سے ایندھن اور تجارتی مصنوعات بنانے کا پروگرام متعارف کر رہے ہیں. چھوٹے کسانوں کے لیے خصوصی قانون سازی کی جا رہی ہے. بجٹ میں کراچی کی سڑکوں کے لیے بھی رقم رکھ رہے ہیں. Also approved infrastructure projects exceeding rupees 11 billion to be executed by the Karachi Development Authority and rupees 22 billion worth of projects being implemented through the Karachi Metropolitan Corporation to improve urban infrastructure and service delivery. The People's Bus Service continued its successful expansion with operational fleet reaching 290 buses and services extended to Khairpur, Shikarpur, Tandolayar and Hyderabad. Procurement of the first 500 electric buses under the broader 1000 EV bus program is being undertaken through a public-private partnership framework, making it one of the largest green transport initiatives in Pakistan. To further strengthen Karachi's transport network, the government has approved procurement of 50 modern double-decker buses. وزیر خزانہ بلوچستان میر شعیب نوشیروانی مالی سال 2026-2027 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں, جس میں بلوچستان میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافہ کیا گیا. میر شعیب نوشیروانی نے کہا آئندہ مالی سال کا بجٹ ٹیکس فری ہے. اسکولز فعال کرنے کے لیے 2.5 ارب روپے جاری کیے گئے, جس سے کمیونٹی اسکولز کے نیٹ ورک کو وسیع کیا گیا. عوامی تحفظ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے استحکام کو بڑھانے کے لیے پف ٹیک منصوبے کے لیے 500 ملین روپے دیے گئے. آئندہ مالی سال 2026-27 کے دوران اسکول کالجز میں فائبر آپٹکس کی سہولت فراہم کی جائے گی تاکہ طلباء و طالبات کو تیز انٹرنیٹ اور ڈیجیٹل تعلیم میسر آ سکے. حکومت بلوچستان کا ایک اور منصوبہ BLZ پروجیکٹ بیرائٹ لیڈ اور زنک کے ذخائر کی تلاش اور فراہمی کے لیے بہت اہم منصوبہ ہے, جس کے لیے آئندہ سال میں 700 ملین مختص کیے گئے ہیں. بجلی سے محروم علاقوں میں مائکرو گریڈ منصوبوں کے ذریعے توانائی کی فراہمی کو یقینی بنایا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR